السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہو آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ بنا کسی لحاظ کے افرا کو اپنے ساتھ لگا کر بیٹھا تھا، سب لوگ ان کی کیفیت سمجھ کر خاموش تھے۔ فاطمہ بیگم آرام سے روم میں جا چکی تھی، جبکہ میر شاہ خاموشی سے ایک سائڈ پر کھڑے، وہ کچھ بول تو نہیں رہے تھے، البتہ ان کے چہرے سے پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ افرا کے پیرنٹس شاہزیب اس کی بچوں کی طرح کیئر کرتے دیکھ کر حیران تھے۔ اتنی کیئر وہ جانتی تھی زید بھی نہ کر پاتا، وہ تو اسے شہزادوں کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا، محبت سے اس کو ساتھ لگائے اس کے بال سہلا رہا تھا۔ ہاں، وہ شہزادی ہی تھی جو شاہزیب کے پتھر دل کو موم کرتی بڑی شان سے اس کے دل پر راج کرنے لگی تھی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد افران کے پیرنٹس بھی چلے گئے تھے، میر شاہ بھی ایک نظر ڈال کر کمرے میں چلے گئے تھے، حاتم شاہی نے ریسٹ کرنے کا بولتے خود بھی چلے گئے تھے۔ رات کافی ہو گئی تھی، باقی معاملہ وہ صبح دیکھنے کا سوچ رہے تھے۔ شاہزیب افرا کو اپنے ہسان میں لیتا اپنے کمرے میں جانے لگا تھا، جب اسے اپنے کمرے سے تھوڑی دور نورے کڑی دکھائی دی۔ وہ ساکت نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نورے دی، شاہزیب نے محبت سے اسے پکارا تو وہ بچپن سے اسے یہی پکارتا تھا، مجھے دوبارہ اس نام سے مت پکاریے گا، نورے دل بہت پہلے مر چکی ہے، اب صرف نورے ہے۔ وہ سرد آواز میں بولتی مڑ گئی تھی، جبکہ شاہزیب اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا۔ افرا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیتی اسے کمرے میں لے آئی تھی، لیکن نورے کی باتوں نے شاہزیب کو پریشان کر دیا تھا۔ ہاسپٹل کی تیز چندیا دینے والی روشنی سے اس کی آنکھیں کھلی تھی، وہ پلکوں کو جھپکاتا اپنے سر کے اوپر موجود سفید چھت کو گھورنے لگا تھا۔ ایک دم سب یاد آتی وہ اٹھ کر بیٹھنے لگا تھا، جب کندھے میں اٹھتے شدید درد نے اسے روک دیا تھا۔ ڈیم اٹ! وہ زور سے چیخا تھا، اس کی آواز سنتے باہر موجود نرس تیزی سے اندر آئی تھی۔ اسے ہوش میں آتے دیکھ کر سب لوگوں کو جلدی سے انفارم کر دیا تھا۔ میری بیوی کہاں ہے؟ اس نے سب سے پہلے نرس سے یہی سوال کیا تھا۔ نرس خاموشی سے اپنا کام کر رہی تھی، جب عادل اونچی آواز میں چیخا، میری بیوی کہاں ہے؟ اس کی آواز سے باہر موجود روحان، ڈینیل اور عادل کے چند کولیگز تیزی سے اندر آئے تھے۔ بریجا کہاں ہے روحان؟ اس نے سب کو دیکھ کر بریجا کی غیر موجودگی محسوس کرتے چیخ کر پوچھا تھا۔ روحان کے سر پر بندی پٹی اور سب لوگوں کی خاموشی نے اسے اس کا جواب دے دیا تھا۔ کسی نے تمہارے گھر داخل ہو کر روحان پر حملہ کیا اور بریرہ کو کڈنیپ کر لیا ہے، ہمارا شک اس کے پیرنٹس پر ہے۔ ڈینیل کی آواز کمرے کی گہری خاموشی میں گونجی تھی۔ کتنی دیر سے وہ غائب ہے؟ اس نے لب بھینچتے پوچھا تھا۔ 24 گھنٹوں سے، ڈینیل کے جواب نے اسے مشتعل کر دیا تھا۔ غصے میں اس کے ہاتھ میں جو چیز آئی تھی اس نے اٹھا کر دیوار پر دے ماری تھی۔ سب لوگ یہاں سے چلے جائیں، مجھے ڈینیل اور روحان سے بات کرنی ہے، عادل سرد لہجے میں بولا تھا۔ ہمیں تمہارا بیان ریکارڈ کرنا ہے، تمہارے اوپر ہوئے حملے کے متعلق، اس کا کولیگ بولا تھا۔ فوراً نکلو یہاں سے، مجھے کوئی بیان نہیں دینا۔ اس کی حالت سمجھتے وہ لوگ خاموشی سے نکل گئے تھے۔ مجھے ہر حال میں 2 گھنٹے کے اندر اندر شہروز اور اس کی بیوی کی لوکیشن چاہیے۔ مجھے نہیں پتا تم یہ کیسے کرو گی، لیکن جو کرنا ہے جلدی کرو، اس کی لوکیشن پتہ لگواؤ۔ وہ غصے سے بولا، میرے لوگ اس پر کام کر رہے ہیں، ٹیک اٹ ایزی، ریسٹ کرو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ ڈینیل نے تسلی بخش انداز میں کہا تھا، جس پر عادل سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ تم اپنی شکل لے کر گم ہو جاؤ، ایک بریرہ کی حفاظت کرنے کے لیے کہا تھا، وہ بھی نہیں کر سکے۔ عادل غصے سے دانت پیس کر بولا تھا۔ روحان شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا، تبھی عادل کی بات پر فوراً باہر نکل گیا تھا۔ میں اس کو مار دوں گی، وہ کیسے شاہزیب کے ساتھ رہ سکتی ہے میرے ہوتے ہوئے؟ اس کے ساتھ اور پاس صرف مجھے ہونا چاہیے۔ اسے کی شدت سے کام تھی، وہ بڑبڑائی تھی۔ شاہزیب سے افرا کو دور کرنے کے لیے اس نے ہی وہ فانوس گرا کر اسے مارنے کی پلاننگ کی تھی، جو بے حد ناکام رہی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، آہستہ آہستہ پاگل ہونے لگی ہو، چھوڑ دو اس کا پیچھا، اب شادی شدہ ہے اور وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے۔ ارشد اونچی آواز میں چیخا تھا۔ زباریہ نے ناگواری اور غصے سے اسے گھورا تھا، میرا سکون برباد کر کے میں انہیں بھی سکون سے نہیں رہنے دوں گی۔ وہ اسے بھی اونچی آواز میں چیخی تھی، تم سے شادی کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، مجھے تو کسی شاہزیب جیسے خوبرو جوان شخص سے شادی کرنی چاہیے تھی۔ وہ آج پہلی بار ایسی بات بولی تھی۔ ارشد نے غصے سے اسے دیکھا تھا، پشیمانی سے اپنا سر جھٹکتا وہ زباریہ سے اپنا پیچھا چھڑوانے کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ مجھے تکلیف دی ہے نا شاہزیب، تو میں اس سے دگنی تکلیف دوں گی۔ اس نے شیطانی مسکراہٹ سے بولتے اپنا موبائل نکالا تھا اور کسی کو کال ملائی تھی۔ اس بار کرم ہو جانا چاہیے، کوئی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے، وہ سخت لہجے میں بولتی فون بند کر گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک زہریلی سی مسکراہٹ تھی، جس کے پیچھے بس تباہی ہی تھی۔ اپنے بال زور سے کھینچتے جانے
پر درد کی شدت سے سی آنکھ کھلی تھی۔ مسز شہروز نے اس کے بال دبوچ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ ویلکم بیک سویٹ ہارٹ، مسز شہروز نے ایک زوردار تھپڑ سے مارتے ہوئے کہا تھا۔ بریرہ کو اپنا کان بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا اس گھٹیا شخص کے ساتھ مل کر ہمیں برباد کر دو گی؟ بریرہ کے منہ کو زور سے دبوچ کر مسز شہروز پنکار رہی تھی۔ بریرہ نے حقارت سے انہیں گور کر دیکھا تھا۔ بالکل ایسے ہی تمہاری ماں تھی، بالکل تمہاری جیسی شکل تھی اس کی، مجھے سخت نفرت تھی اس سے۔ ہر جگہ ہر کام میں وہ سب سے آگے رہتی تھی، اپنے آپ کو مجھ سے بلند تر سمجھتی تھی۔ اس کا میں نے ایسا حل کیا کہ وہ تڑپتی ہوئی مر گئی۔ اس کی بات سن کر بریرہ کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ تمہاری ماں میری بہن تھی، مجھے اس سے بے حد جلن محسوس ہوتی تھی۔ وہ عیش و عشرت کی زندگی جی رہی تھی جبکہ میں شہروز کے ساتھ رل رہی تھی۔ میں نے ایک اسکیم کے لیے اس پاگل سے معافی اسے اپنے جال میں پھنسایا۔ میں جانتی تھی ان کے مرنے کے بعد ساری پراپرٹی تمہارے نام ہو جائے گی۔ تبھی ہم نے پلان بنا کر پہلے تمہارے ایڈاپشن پیپر سائن کروا لیے تھے تاکہ بعد میں کورٹ کوئی مسئلہ نہ کھڑا کرے۔ اس کے بعد تمہارے ماں باپ کو مارنے میں مجھے جو مزہ آیا تھا اس کا میں بتا نہیں سکتی۔ اس کی درد بھری چیخیں میرے کانوں میں سنگیت کی طرح گونجتی تھی۔ بہت مزے کے دن تھے وہ۔ تمہاری شکل دیکھتی تھی تو تمہاری ماں یاد آ جاتی تھی۔ تبھی تمہارے خوبصورت چہرے پر وقفے وقفے سے اپنی انگلیوں کے نشان چھوڑنا مجھے سکون دے دیتا ہے۔ تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد ساری دولت، شہرت اور عیش و عشرت والی زندگی میری ہو گئی تھی۔ بس رکاوٹ یہ تھی، ساری دولت تمہارے نام تھی مگر وہ بھی ہم نے تم سے سائن کروا کر بڑی چالاکی سے اپنے نام کروا چکے ہیں۔ بیوقوف عورت کی بیوقوف بیٹی، وہ بولتی ہوئی پاگلوں کی طرح ہنسی تھی جبکہ بریرہ کی کان سی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ منہ میں تھوک جمع کرتے اس نے مسز شہروز کے چہرے پر پھینکا تھا۔ کمینی ذلیل، مسز شہروز چیخی تھی اور ساتھ ہی بریرہ کے چہرے پر بے در پہ تھپڑ برسا گئی تھی۔ ایسی دردناک موت دوں گی تمہاری روح تک کام جائے گی۔ وہ ادموئی بریرہ پر ایک حقارت بھری نگاہ ڈال کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ بریرہ نے بند ہوتی آنکھوں سے بس یہ دیکھا تھا کہ وہ ایک بند کمرے میں ہے جہاں روشنی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ نیا دن نیا شاہ پیلس پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ شاہزیب جو افرا کے گرد ہزار ڈالے سکون سے سویا ہوا تھا، ملازم کے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے پر اس کی اور افرا کی آنکھ کھلی تھی۔ کیا ہوا؟ صبح صبح دروازہ کیوں توڑ رہی ہو؟ شاہزیب نے شرٹ پہن کر دروازہ کھولتے ملازمہ سے پوچھا تھا۔ صاحب جی، بے صاحب کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، انہیں ہاسپٹل لے کر گئے ہیں۔ ایمرجنسی میں انہیں دوبارہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ملازمہ کی بات سے شاہزیب کے پیروں تلے سے زمین کھنچ دی گئی تھی۔ میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، افرا تم یہاں ہی رکو۔ وہ گاڑی کی چابیاں اٹھاتا بولا تھا۔ میں بھی آپ کے ساتھ آ رہی ہوں، 5 منٹ بس۔ وہ جلدی سے ڈریس چینج کرتی شاہزیب کے ساتھ ہاسپٹل کے لیے نکل گئی تھی۔ کیا ہوا ہے دادا جان کو؟ شاہزیب نے لب بھینج کر میر شاہ سے پوچھا تھا جو آپریشن تھیٹر میں باہر بازو باندھے پریشان سے کھڑے تھے۔ میں صبح آفس جانے سے پہلے ان سے ملنے گیا تھا، ہم لوگ بات کر رہے تھے جب اچانک سے ان کے دل میں درد اٹھنے لگا تھا اور ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ میر شاہ نظریں جھکائے بولے تھے انہیں کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ افرا نے شاہزیب کے بازو کو دبایا تھا۔ ان کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں، میر شاہ دھیمی آواز میں بڑبڑائے تھے۔ ان کی یہ بات ان دونوں کے کانوں میں مخفی نہ تھی۔ شاہزیب مٹھیاں بھینج کر دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا جبکہ افرا اس کے ساتھ ہی کھڑی ہوتی دعائیں پڑھنے لگی تھی۔ ڈاکٹر کو باہر آتے دیکھ کر وہ سب ایک دم سیدھے ہوئے تھے۔ آئی ایم سوری، ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ ڈاکٹر کی بات نے سب کو ساکت کر دیا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ شاہزیب نے ڈاکٹر کو کالر سے تھام لیا تھا۔ ایک وہ ہی تھے جو اس کی زندگی کے ہر قدم پر مدد کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ شاہزیب لیو ہم۔ میر شاہ نے بمشکل ڈاکٹر کا کالر شاہزیب سے چھڑوایا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے ہٹتا اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر دیوار سے ٹیک لگا گیا تھا۔ ڈیم اٹ، اس نے ایک زوردار مکہ دیوار میں مارا تھا۔ جذبات کے طوفان اس کے اندر اٹھ رہے تھے جنہیں غصے کی صورت میں وہ واضح کر رہا تھا۔ شاہزیب پلیز سنبھالے خود کو۔ افرا نے نم آنکھوں سے اس کی سڑک کو دیکھ کر نرم آواز میں اس کا ہاتھ تھامتے کہا تھا، مجھے ایسے لگ رہا ہے یہ خواب ہے، میں اٹھوں گا اور وہ یہاں موجود ہوں گے، لیکن حقیقت بہت تلخ ہے، یہ میری روح کو اذیت دے رہی ہے۔ وہ افرا کو تھامتا بولا تھا، اس کی بات سے بے خبر کہ میر شاہ بڑی مشکل سے خود کو سنبھالے کھڑے تھے۔ میر شاہ خود پر قابو پاتے تدفین اور جنازے وغیرہ کا انتظام کرنے لگے تھے۔ حاتم شاہ کی موت کو 2 دن ہو چکے تھے اور یہ وقت ان کے لیے کتنا مشکل تھا یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ افرا، میرا یہاں رہنے کو من نہیں کرتا، دل کرتا ہے واپس لوٹ جائیں۔ شاہزیب افرا کی گود میں سر رکھ کر لیٹا تھا جبکہ افرا اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلا رہی تھی۔ شاہزیب، میرے ذہن میں ایک بات کل سے آ رہی ہے، آپ نے سوچا دادا جان کی طبیعت اچانک کیسے خراب ہو گئی جبکہ رات تک وہ بالکل ٹھیک تھے؟
افرا نے پرسوچ انداز میں کہا تھا، انہیں انگین ہارٹ اٹیک ہوا تھا افرا، اور یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ شاہ نے لب بینچ کر کہا تھا، نہیں شاہ، ڈاکٹرز نے کہا تھا وہ اب بالکل ٹھیک ہے، انہیں کوئی ٹینشن بھی نہیں تھی۔ آپ نے بھی غصے میں ڈاکٹر سے پوچھا، نہیں دادا جان کو کیا ہوا تھا؟ افرا کی باتوں نے اسے سوچ میں ڈال دیا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو افرا؟ کیا کسی نے دادا جان کو مارا ہے؟ شاہ نے اٹھ کر بیٹھتے پوچھا تھا۔ ہاں، آپ کیسے بھول گئے؟ ان کی ڈیتھ سے ایک رات پہلے ہی مجھ پر فانوس گرا تھا، اور میرا نہیں خیال ایک مضبوط فانوس اچانک گر سکتا ہے۔ افرا کی باتوں سے اسے سب سمجھ آ گیا تھا یہ کس کا کام ہے، مگر وہ خود کنفرم کرنا چاہتا تھا۔ میں ڈاکٹر سے بات کر کے آتا ہوں۔ شاہ فوراً اٹھتا کپڑے چینج کر کے نکل گیا تھا۔ شاہ مجھے مما بابا کے گھر چھوڑ دیں۔ افرا شاہ کے گاڑی سٹارٹ کرتے ہی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ شاہ اسے چھوڑتا ہاسپٹل چلا گیا تھا۔ افرا شاہ کے جاتے ہی اپنی مما سے بہانہ بناتی کیب کروا کر وہاں سے نکل گئی تھی۔ ایک بڑی سی بلڈنگ کے سامنے رکتے وہ تیزی سے رینٹ پے کرتی کمپنی کے اندر بڑھ گئی تھی۔ ایکسکیوز می، میں مسٹر ارشد سے ملنا چاہتی ہوں۔ افرا نے ریسپشنسٹ سے کہا تھا کہ آپ کی اپائنٹمنٹ ہے۔ نو، آپ ان سے کہیں شاہ کی وائف ان سے ملنے آئی ہے۔ افرا کے بولنے پر ریسپشنسٹ نے ارشد سے کال کر کے پوچھا تھا، جس نے افرا کو آفس میں بھیجنے کی اجازت دی تھی۔ افرا ناک کرتی آفس میں داخل ہوئی تھی، جہاں ایک ضعیف مگر گریسفل آدمی سوٹ میں ملبوس کرسی پر بیٹھا تھا۔ شاہ کی بیوی مجھ سے ملنے آئی ہے۔ حیرت ہے، اس نے سب سے پہلے ہی بات افرا کو دیکھتے یہی کہی تھی۔ مجھے ایک بات جاننی ہے، افرا نے اس کے سامنے موجود کرسی پر بیٹھتے جواباً کہا تھا۔ ارشد نے ایبرو اچکا کر سوالیہ پوچھا تھا، آپ نے شاہ کا ساتھ دینے کے بجائے اپنا ہوس زدہ اور دھوکے باز بیوی کا ساتھ کیوں دیا؟ افرا نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ محبت ہر کام کروا دیتی ہے، اس سے نئی نئی محبت کا جنون سر پر سوار تھا، تو اندھوں کی طرح اس کی ہر بات مانتا گیا۔ اس بات سے انجان وہ مجھے استعمال کر رہی ہے۔ ارشد زباریہ کا ذکر نفرت سے کر رہا تھا، جسے افرا نے بخور نوٹ کیا تھا۔ آپ نے اپنی جھوٹی اور مکار بیوی کی خاطر ایک معصوم لڑکے کی زندگی خراب کر دی، ذرا بھی شرم نہیں آئی آپ کو؟ افرا کڑی ہوتی چیخی تھی، میں شرمندہ ہوں۔ ارشد منمنایا تھا، آپ کی شرمندگی اس کی قیمتی زندگی کے لمحات لوٹا نہیں سکتی۔ وہ میز پر ہاتھ مارتی شیرنی کی طرح دہڑی تھی، تم کیا چاہتی ہو؟ ارشد نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا تھا، ثبوت، مجھے ثبوت چاہیے کہ شاہ معصوم تھا، اور آپ ہر حال میں مجھے ثبوت دیں گے۔ آپ کی پاگل بیوی کو میں مزید زندگی خراب کرنے نہیں دوں گی، وہ مجھے مارنے کی کوشش کر چکی ہے، اس کا پاگل پن اس حد تک بڑھ چکا ہے وہ آپ کو بھی مار دے گی۔ افرا مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ ارشد نے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ارشد نظر چراتا بولا تھا، جھوٹ مت بولے، مجھے بتا دے اگر آپ کے پاس ایسا کچھ ہے تو شاہ کی معصومیت ثابت کر دے۔ افرا کی اونچی آواز میں بولنے پر ارشد نے آ کے میچتے اپنے آفس کا لاک کھولتے ایک پیکٹ اس کی طرف پھینکا تھا، یہ میں ایک عرصے سے اپنے پاس سنبھال کر رکھ رہا ہوں، لیکن لگتا ہے ٹائم آ گیا ہے سب کو سچ پتا چل جائے۔ ارشد سرد خارج کرتا بولا تھا، وہ بھی اب زباری اور اس کے پاگل پن سے چھٹکارا چاہتا تھا۔ افرا خاموشی سے وہ پیکٹ اٹھا کر وہاں سے نکل گئی تھی۔ اٹھو، آنکھیں کھولو، اپنے سوجے ہوئے منہ پر کسی کے ساتھ دیر سے بریرہ نے مندی مندی آنکھیں کھولی تھی، بھوک پیاس سے نڈھال وہ شدید تکلیف میں تھی۔ آنکھیں کھولو بگوڑی مسز شہروز نے بریرہ کے چہرے پر ٹھنڈا پانی گرایا تھا، جس سے وہ سن ہو گئی تھی، دماغ جامد سا ہو گیا تھا۔ چٹاخ ایک زوردار تپڑ بریرہ کے چہرے پر مارتے مسز شہروز نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ ان پیپرز پر سائن کرو۔ مسز شہروز نے کچھ پیپرز ان کے سامنے میز پر رکھے تھے، وہ بریرہ کے پیرنٹس کی پراپرٹی کی تھی جو کسی دوسرے علاقے میں تھی۔ اس کے بیچ مسز شہروز نے سے لے کر یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ ان کے اکاؤنٹ فریز ہوئے تھے، ورنہ انہیں پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ان پیپرز پر سائن کرو۔ شہروز صاحب نے اس کے ہاتھ کھولتے پین اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ مسز شہروز نے اس کے بالوں کو مضبوطی سے تھام کر اس کا چہرہ پیپر پر جھکایا تھا۔ میں کبھی سائن نہیں کروں گی۔ وہ پیپرز کو مروڑ کر پھینکتی چیخی تھی، جس نے مسٹر اور مسز شہروز دونوں کو غصہ دلایا تھا۔ وہ لوگ اندر ہی ہیں۔ ڈینیل نے روحان کو اشارہ کیا تھا، جبکہ عادل اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے کندھے کا زخم ابھی بھی کچا تھا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ ڈینیل کو رات کو ہی اس جگہ کا پتہ چل گیا تھا، انہیں یہاں آتے ہوئے ہی کئی گھنٹے لگ گئے تھے۔ ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اپنے آدمی کو کہو فوراً اندر داخل ہو۔ عادل نے بے تابی سے کہا، تمہاری جلد بازی سارا معاملہ خراب کر دے گی، تم چپ رہو۔ ڈینیل نے اسے خاموش کر دیا تھا۔ ڈینیل کے اشارے پر سب سے پہلے روحان اندر گیا تھا۔ گھر خالی ہے، وہ لوگ بیسمنٹ میں ہیں۔ روحان سارے گھر پر سرسری نظر ڈالتا بولا تھا،
بلوٹوتھ میں اس کی آواز سنتا عادل سب سے پہلے اندر گیا تھا۔ روحان کو پیچھے کرتا وہ خود بے صبری سے بیسمنٹ کی طرف بڑھا تھا۔ جہاں سے آتی بریرہ کی چیخ نے اس کے قدموں کی رفتار بڑھا دی تھی۔ عادل کے پیچھے ہی سب بھاگے تھے۔ عادل نے گن تامتے مضبوطی سے نشانہ لیتے مسٹر فیروز پر گولی چلائی تھی، جو بریرہ کو ٹوکرے مار رہے تھے۔ گولی سیدھی ان کے سر میں لگی تھی اور وہ موقع پر ہی مر گئے تھے۔ مسز فیروز سب کو دیکھ کر گھبراتے ہوئے بریرہ کو دبوچنے لگے تھے جب ڈینیل نے اس کے بریرہ کی طرف بڑھتے ہاتھ پر گولی چلائی تھی۔ بریرہ عادل نے زمین پر بیٹھتے بریرہ کا چہرہ تھاما تھا، جو اچھا خاصا سوجا ہوا تھا، ساتھ ہی کافی زخمی تھا۔ اس عورت کو آسان موت نہیں ملنی چاہیے۔ میں ان کی اپنی آنکھوں سے اسے مرتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کاری بڑھتی عادل کی شرٹ کو پکڑتی کانپتی آواز میں بولی تھی۔ عادل نے ڈینیل کو اشارہ کیا تھا کہ وہ مسز فیروز کو یہاں سے لے جائے۔ تم فکر مت کرو، اسے اتنی جلدی موت ملنے والی نہیں ہے۔ تم پر کیے گئے ظلم کا حساب میں لوں گا۔ عادل نے لب بینچ کر اپنے زخموں کو اگنور کرتے صباحوں میں بڑھ لیا تھا۔ بریرہ زخموں سے چور عادل کی پناہوں میں آتی بے ہوش ہو گئی تھی۔ کہاں گئی تھی افرا جو رینٹ پے کرتی؟ کیب سے نکلی تھی۔ شاہزیب کو گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا دیکھ کر اس کا سانس خشک ہو گیا تھا۔ وہ مجھے ایک ضروری کام تھا، نظریں پھیرتی بولی تھی۔ گاڑی میں بیٹھو، اس نے دروازہ کھولتے سرد لہجے میں کہا تھا۔ پھر خاموشی سے کار میں بیٹھ گئی تھی۔ شاہزیب نے خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ شاہزیب کی خاموشی سے افرا کو ڈر لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کیا بتایا آپ کو؟ افرا نے دھیان ہٹانے کے لیے پوچھا تھا۔ شاہزیب کی گرفت اسٹیئرنگ وہیل پر سخت ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، ڈاکٹرز کہتے ہیں نیچرلی ہارٹ اٹیک ہوا تھا انہیں۔ شاہزیب نے لب بینچ کے جواب دیا تھا۔ افرا خاموش ہو گئی تھی۔ یہ انویلپ پکڑو۔ شاہزیب نے سنسان سڑک پر ایک سائڈ پر گاڑی پارک کرتے اس کے ہاتھ میں موجود پیکٹ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ افرا نے پریشانی سے لب کاٹے تھے۔ شاہزیب، افرا آپ مجھے انویلپ دکھاؤ۔ شاہزیب کے لہجے میں سختی محسوس کرتے اس نے کانپتے ہاتھ سے انویلپ شاہزیب کو پکڑایا تو شاہزیب نے اس انویلپ کو کھولا تھا، جس میں ایک USB تھی اور چند تصویریں تھی۔ وہ تصویریں شاہزیب اور زباریہ کی تھی۔ کیا سوچ کر تم مجھے بنا بتائے اس شخص کے پاس گئی تھی؟ وہ تصویریں دیکھتا چیخا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، آپ بے قصور ہونے کے باوجود مجرم ٹھہرائے جائیں، آپ ساتھ دیں یا نہ دیں، میں اس عورت کو سزا دلا کر رہوں گا۔ افرا بھی اونچی آواز میں چیخی، وہ پاگل عورت تمہیں نقصان پہنچا دے گی، افرا اس معاملے سے دور رہو۔ شاہزیب افرا کا بازو پکڑتا سرد لہجے میں بولا تھا۔ شاہزیب، آپ کو میری قسم، ہم ابھی اور اسی وقت پولیس اسٹیشن جا رہے ہیں اور آپ کیس فائل کریں گے۔ اس نے شاہزیب کی آنکھوں میں دیکھتے اٹل لہجے میں کہا تھا۔ اس نے شاہزیب کو بے بس کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کیس فائل کروا رہا ہوں، مگر شرط یہ ہے تم اس معاملے سے دور رہو گی۔ شاہزیب لب بینچ کر گویا ہوا اوکے۔ افرا کی حامی بڑھتے وہ زباریہ کے خلاف کیس فائل کر چکا تھا، ساتھ ہی افرا کے ساتھ ہونے والی تحقیقات بھی بول چکا تھا۔ SP حاتم شاہ کے دوست کا پوتا تھا، اس لیے وہ شاہزیب کا کیس خود ہینڈل کر رہا تھا۔ یہ ثبوت کم ہے، ہمیں اس کے منہ سے اعتراف چاہیے کہ اس نے یہ سب کیا ہے۔ SP نے شاہزیب سے کہا تو یہ ناممکن ہے، وہ کبھی اعتراف نہیں کرے گی۔ شاہزیب نے لب بینچ کر جواب دیا تھا۔ ناممکن نہیں، بالکل آسان ہے۔ SP کی بات سنتے اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تمہاری وائف اس میں ہیلپ کر سکتی ہے، تمہارے مطابق یہ ثبوت بھی تمہاری وائف نے حاصل کیے ہیں، تو وہ زباریہ کے منہ سے اعتراف بھی نکال سکتی ہے۔ نو وے، میں اس پاگل عورت کے ساتھ اپنی بیوی کو کبھی نہیں بھیجوں گا۔ وہ تیس سے اکڑ گیا تھا۔ کام ڈاؤن، ہم اس دوران ساری پلاننگ سے اس کے ساتھ ہوں گے، ہمیں اب بس کچھ دن انتظار کرنا ہے کہ کب تک زباریہ تمہاری بیوی سے رابطہ کرتی ہے۔ SP نے اسے ٹھنڈا کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے وہ افرا سے کانٹیکٹ کرے گی؟ شاہزیب نے استہزائیہ انداز میں پوچھا تھا۔ اگر اس دوران افرا کو خراش بھی آئی تو اس کا بدلہ میں تم سے لوں گا، یاد رکھنا۔ شاہزیب بالوں میں ہاتھ پھیرتا سرد لہجے میں بولا تھا۔ SP جواب میں اس کی پریشانی دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ SP کا اندازہ بالکل ٹھیک نکلا تھا۔ ایک ہفتے بعد افرا کو زباریہ کی کال آ ہی گئی تھی۔ شاہزیب افرا کو ساری بات بتا چکا تھا، جس پر وہ جٹ سے راضی ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ایسی کیا ضرورت پڑ گئی جو تم میرے شوہر کے آفس پہنچ گئی؟ زباریہ نے سب سے پہلی بات یہی کی تھی۔ افرا نے فون اسپیکر پر ڈالا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹا شاہزیب خاموشی سے سن رہا تھا۔ اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو ایسی کیا ضرورت پڑ گئی تھی جو آپ نے مجھے کال کی ہے؟ افرا نے بھی اسی کی طرح جواب دیا تھا۔ جواباً زباریہ اس کی چالاکی پر ہنس پڑی تھی۔ تم سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے تم سے۔ زباریہ سر تاثرات لیے میٹھی آواز میں بولتی، اس کے انداز سے کوئی بھی دھوکہ کھا سکتا تھا۔ کون سی ضروری بات ہے؟ افرا نے لاپرواہی سے پوچھا۔ یہ جو تم مجھ سے ملنے میرے گھر
آؤ گی تب میں بتاؤں گی، کل دوپہر 2 بجے میں تمہارا انتظار کروں گی، امید ہے تم اکیلی آؤ گی۔ زباری اپنا شاطر دماغ چلاتی بولی تھی، اس کے مطابق ساری چال وہ چل رہی تھی، جبکہ اصل شکاری تو افراد تھی۔ اوکے میں پہنچ جاؤں گی، اب کل بات ہوگی، شاہ زیب آنے والے ہیں، میں ذرا فریش ہو کر چینج کر لوں، آخر شوہر کو خوش کرنا بیوی کا ہی کام ہے۔ افرا تیزی سے بولتی کال کاٹ گئی تھی، زباری نے اسی فون اپنے گرفت سے مضبوط کر لی تھی۔ شاہ زیب افرا کے لیے بےحد پریشان ہو گیا تھا، لیکن افرا کی آخری بات اس کا موڈ خوشگوار کر دیا تھا۔ اپنا خیال رکھنا اور اس عورت سے فاصلے پر بیٹھنا اور کام ہوتے ہی نکل آنا۔ شاہ زیب نے افرا کا چہرہ تام کر شدت سے اس کے ماتھے کو چوما تھا، بے چینی اور پریشانی سے اس کے ہر عمل سے واضح ہو رہی تھی۔ ڈر تو افرا کو بھی ڈر افرا بھی رہی تھی، مگر وہ ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ پولیس کا سارا بیگ اور شاہ زیب زباریہ کے گھر سے 2 منٹ کے فاصلے پر تھے۔ پولیس نے افرا کی شرٹ میں کیمرہ فکس کیا تھا، جبکہ مائکرو فون بھی افرا کے ٹاپس میں موجود تھا۔ افرا پورے ٹائم پر زباریہ کے گھر پہنچ گئی تھی، ارشد کام پر تھا اور زباریہ اس ٹائم اکیلی گھر ہوتی تھی، تبھی زباریہ نے اسے اس ٹائم بلایا تھا۔ افرا کے بیل دینے پر زباریہ نے گیٹ کھولا تھا، وہ اسے اندر لاتی اوپن کچن کے قریب سٹنگ ایریا میں بٹھا چکی تھی۔ یہاں پہنچنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ وہ فریج میں سے جوس نکالتے افرا سے پوچھنے لگی تھی، جو خاموش تھی۔ بالکل بھی نہیں، افرا نے مصنوعی مسکراہٹ سے کہا۔ ایک بات بتاؤ، شاہ زیب کی بیوی بن کر کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ افرا کو جوس کا گلاس تماتے زباریہ نے دان کھچکا کر پوچھا تھا۔ میں خود کو خوش نصیب محسوس کرتی ہوں، جس شاہ زیب جیسا ہینڈسم، کیئرنگ اور پوزیسو شخص ملا ہے۔ افرا نے تپا دینے والے مسکراہٹ سے جواب دیا تھا۔ زباریہ کی رگوں میں زہر سا بڑھ گیا تھا۔ آپ بتائیں، شاہ زیب کی زندگی برباد کر کے آپ کو کیسا محسوس ہوا تھا؟ افرا کے سوال نے اسے آگ لگا دی تھی۔ اوپر کچن کی طرف بڑھتے وہ کل کر ہنس پڑی تھی۔ افرا کو اس وقت وہ پاگل جنونی عورت لگ رہی تھی جو اپنے ہوش و حواس میں نہ تھی۔ زباریہ نے کچن کی شیلف پر پڑی چھری کو پکڑ کر اپنی کمر کے پیچھے چھپا لیا تھا، جسے افرا بھی نہ دیکھ پائی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا، میں اسے حاصل نہیں کر پائی۔ اس لمحے ارشد کو آتے دیکھ کر میرا دل کیا تھا اسے مار مار کر قتل کر دوں۔ منزل کے اتنے قریب پہنچ کر اسے چھو نہ پانے کی تکلیف اور سسراہٹ میری رگوں میں ابھی تک محسوس ہو رہی ہے۔ میں شاہ زیب کو تب نہ سہی اب حاصل کر کے رہوں گی، زباریہ نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ افرا کی جانب بڑھتے کہا تھا۔ اپنی کمر کے پیچھے چھپایا چاقو نکال کر وہ افرا کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگ پڑی تھی۔ شاہ زیب جو پولیس کے ساتھ کیمرے سے زباریہ کو دیکھ رہا تھا، اس کی حرکت پر وہ بے قابو ہوا تھا۔ باہر میں گیا سب کچھ، میں اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہوں، وہ بے قابو ہوا تھا۔ ایس پی نے اسے مشکل روکا تھا۔ کام ڈاؤن شاہ زیب، ہمیں زباریہ کا اعتراف چاہیے، بس 2 منٹ انتظار کر لو۔ ایس پی کی بات کو اگنور کرتا وہ گاڑی سے چھلانگ لگاتا گھر کی جانب بھاگا تھا۔ آپ نے واقعی اس رات شاہ زیب کے ساتھ زبردستی کرنے کا سوچا تھا؟ افرا اس کے ہاتھ میں چاقو دیکھ کر فوراً جو کرنا ہوتی کڑی ہو گئی تھی۔ ہاں، میں اسے اس رات اپنا بنانا چاہتی تھی، اسے میں نے ڈرگز دیے تھے، اسے اپنے سامنے بے بس دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی تھی، میں اسے مکمل طور پر حاصل کر لی تھی اگر ارشد نہ آ جاتا، مگر پھر بھی میں نے سارا ملبہ شاہ زیب پر ڈال دیا۔ مجھے لگا تھا بعد میں اسے حاصل کر لوں گی، مگر سارا پلان خراب ہو گیا جب اس کے بڈھے دادا نے اسے باہر بھجوا دیا۔ اب اتنے سالوں بعد وہ لوٹا ہے تو میں اسے ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی۔ تو میں اچھا بھلا فانوس گرا کر مارنے کا پلان بنایا تھا، مگر وہ بھی ناکام ہو گیا، لیکن کوئی بات نہیں، اب میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ختم کروں گی۔ شاہ زیب صرف میرا تھا اور میرا ہی رہے گا، زباریہ نے بولتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھتے افرا پر حملہ کرنا چاہا تھا، لیکن افرا پیچھے ہٹ گئی تھی۔ افرا پیچھے ہٹتی ایک دم لڑکڑائی تھی۔ جب اس لمحے کا فائدہ اٹھاتے زباریہ نے اس کے پیٹ میں چاقو پوری قوت سے گھسا دیا تھا۔ ایک دردناک چیخ افرا کے حلق سے نکلی تھی۔ زباریہ چاقو مارتی پیچھے ہٹ کر ہنسنے لگی تھی۔ اب صرف شاہ زیب میرا ہو کر رہے گا، وہ ہنستے ہوئے ذہنی مریضہ لگ رہی تھی۔ افرا تکلیف سے زرد پڑتی فرش پر گرتی چلی گئی تھی، خون تیزی سے بہتا فرش کو رنگنے لگا تھا۔ زباریہ جو افرا کو فرش پر گرا تکلیف میں دیکھ کر ہنس رہی تھی، شاہ زیب کی اونچی آواز سن کر وہ ایک دم سیدھی ہوئی تھی۔ شاہ زیب چیختا ہوا اندر آیا تھا، جب زمین پر خود میں لپٹی گری ہوئی افرا کو دیکھ کر اس کا سانس سوکھ گیا تھا، دل جیسے رک گیا تھا، دماغ سن ہونے لگا تھا۔ افرا کی گولی رکھو، وہ اسے تیزی سے اٹھاتا بولا تھا۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا، افرا کو تیزی سے ہاسپٹل لے جانے کا۔ اسے افرا کے ساتھ اپنی زندگی ریت کی مانند ہاتھوں سے پھسلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں شاہ زیب، مر جانے دو اس کو، تم صرف میری ہو۔
زباری نے شاہزیب کو کندھے سے تامنا چاہا تھا۔ شاہزیب نے اپنے کندھے کو جھٹکا دے کر اس کا ہاتھ ہٹایا تھا۔ میری بیوی کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ شاہزیب دھاڑا تھا، اریسٹ ہے۔ شاہزیب باہر ایمبولینس کھڑی ہے، اسے فوراً باہر لے جاؤ۔ ایس پی نے لیڈی آفیسر کو وبالیہ کو پکڑنے کا آرڈر دیتے شاہزیب سے کہا تھا، جو دیوانہ وار سے باہوں میں لیتا باہر بھاگ گیا تھا۔ شاہزیب شاہزیب چھوڑو مجھے۔ شاہزیب زباریہ ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ پولیس اسے پکڑ کر وہاں سے لے گئی تھی۔ افرا میری جان آنکھیں کھولو اب۔ شاہزیب کے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا تھا۔ اس کے سٹیچز لگے تھے، وہ دوائیوں کے زیر اثر کافی دیر سے سو رہی تھی۔ شاہزیب اس کی آنکھوں کو دیکھنا چاہتا تھا، اس کی باتوں کو سننا چاہتا تھا، اس کی حسین مسکراہٹ کو تکنا چاہتا تھا۔ اس نے افرا کے پیرنٹس کو اور گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا۔ پولیس زبارے کو گرفتار کر چکی تھی، اب اس کے خلاف باقاعدہ کیس چلنا تھا۔ شاہزیب افرا نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تھی۔ شاہزیب اس کی پکار پر فوراً اس پر جھکا تھا۔ اس کے ہوش میں آنے کی خوشی میں اس نے اپنا نرم گرم لمس افرا کی پیشانی پر چھوڑا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے شاہزیب کے گال پر ہاتھ رکھتے پوچھا تھا۔ اس کی بگڑی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ شاہزیب نے اس کا ہاتھ تھامتے اپنے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ایڈیٹ، اس نے افرا کے بالوں کو چھولاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ زباریہ؟ اس نے سوالیہ پوچھا تھا، اپنے پیٹ کے قریب تکلیف محسوس کر کے۔ زباریہ کا پاگل پن یاد آیا تھا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ہے، اس کے خلاف کیس ہوگا۔ شاہزیب نے سنجیدگی سے اسے جواب دیا تھا۔ شکر اللہ کا، افرا نے نم آنکھوں سے کہا تھا۔ اب آپ کو کوئی غلط نہیں سمجھے گا، سب کو سچائی پتہ چل جائے گی۔ وہ افرا مسکرا کر بولی تھی، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ آئندہ کے بعد زیادہ ہیرو بننے کی کوشش مت کرنا۔ میری جان نکل گئی تھی، تم سے دوری اب سہانے روح ہے۔ افرا شاہزیب شاہ نے افرا کے چہرے پر جھوتے محبت سے اس کی دانت چومی جس پر وہ مسکرا اٹھی تھی۔ زیادہ پین تو نہیں ہو رہا بریرہ؟ عادل نے بریرہ کا ہاتھ تھامتے پوچھا تھا۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے، اس کا چہرہ بھی اب تک ٹھیک ہونے لگا تھا۔ عادل نے بریرہ کا بہت خیال رکھا تھا۔ اپنے پیرنٹس کے بارے میں جان کر وہ کافی دن روتی رہی تھی۔ اس عرصے میں عادل نے اسے سنبھالا تھا۔ وہ لوگ ڈینیل کے وائٹ ہاؤس جا رہے تھے، جہاں مسز شہروز کو بیسبوں میں بند کیا گیا تھا۔ ڈینیل نے بذات خود مسز شہروز کی خاصی چمڑی ادھیڑ دی تھی۔ عادل چاہتا تھا وہ خود اس عورت کا حشر بگاڑ دیتا، مگر وہ عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ تبھی یہ ذمہ داری سے ڈینیل اور روحان کو دے دی تھی۔ مسز شہروز کا چہرہ بالکل بریرہ کی طرح تپڑوں اور مار سے سوجا ہوا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ پاؤں اور منہ سے خون بہتا خشک ہو چکا تھا۔ اس کو اس حالت میں دیکھتے بریرہ کے سینے میں ٹھنڈک پڑ گئی تھی۔ اسے ہوش میں لاؤ، عادل نے روحان سے کہا تھا، جس نے ٹھنڈا پانی مسز شہروز پر پھینکا تھا۔ وہ فوراً ہوش میں آ گئی تھی۔ ان کی آنکھیں بے جان اور وحشت زدہ لگ رہی تھی۔ بریرہ نے اس کے منہ پر تھوکا تھا۔ آگے بڑھتے کے بعد ایک تھپڑ اس نے مسز شہروز کو مارے تھے۔ مسز شہروز کی چیخیں ہر جگہ گونجنے لگی تھی، یہ میری ماں باپ کو قتل کر دیں اور مجھ پر ظلم کرنے کی سزا۔ اسے مزید تھپڑ مارتے مسز شہروز کے بالوں کو زور سے دبوچ کر کھینچا تھا، جس سے وہ تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھی تھی۔ خون کا بدلہ خون، بریرہ دھیمی آواز میں بولی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے عادل سے گن پکڑتے سے مسز شہروز کے سر پر تھانی تھی، جو اس سے زندگی کی بھی مانگ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو بریرہ، مسز شہروز کو اگنور کرتے عادل نے بریرہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ٹریگر دبا دیا تھا۔ گولی سیدھا اس کے سر سے نکلتی سے خاموش کر گئی تھی۔ بریرہ نے نڈال ہوتے عادل کے سینے میں منہ چھپا لیا تھا۔ عادل اس کی کیفیت سمجھتا اسے وہاں سے لے گیا تھا۔ بریرہ، روحان کی آواز نے اسے روکا تھا۔ I'm sorry، میں تمہاری حفاظت نہیں کر پایا، وہ تیزی سے بول گیا تھا۔ بریرہ کی حالت کا ذمہ دار خود کو ٹھہرا تھا۔ وہ کافی پریشان، دیٹس اوکے، میں اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ وقت نکل کر آنا کسی دن ہمارے ساتھ ڈنر کرنے، بریرہ ہلکی مسکان کے ساتھ بولی تھی۔ عادل نے اسے فون کھینچ کر اپنے قریب کیا تھا۔ روحان نے اس کی حرکت پر آنکھیں گھمائی تھی، جبکہ بریرہ کے جواب نے اسے پرسکون کر دیا تھا۔ تم روحان سے زیادہ بات مت کیا کرو، مجھے پسند نہیں ہے، عادل نے گاڑی اپنے گھر میں روکتے کہا تھا۔ بریرہ کا رخ اپنی طرف موڑتا وہ اس کا چہرہ نرمی سے تھام گیا تھا۔ اوہ، تم جیلس ہو رہے ہو، وہ اس کو خوشگوار لہجے میں بولتی ہنس پڑی تھی۔ اس کی ہنسی نے عادل کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ بہت زیادہ، اسے بولتے ہی بریرہ کو اپنی جانب کھینچ اس کے ہونٹوں کو اپنے قید میں لے لیا تھا۔ بریرہ نے نرمی سے اس کی گردن میں بانہیں ڈال لی تھی۔ I love you so much۔
وہ जज़्बात से बोझिल लहजे में बोला था, बड़ी जी जान से मुस्कुरा उठी थी जब गालों पर लाली छा गई थी। आई लव यू टू माय लव। इसने आदिल की गाल को छूते इसके कंधे पर सरशारी से सर रख दिया। चाहे जाने का एहसास और एक नई जिंदगी की शुरुआत ने इसे खुश कर दिया था। शाहजेब की सच्चाई के सारे सबूत मिर्शा और फातिमा बेगम समेत अफरा के पेरेंट्स को भी पहुंच गए थे। फातिमा बेगम अपनी बहन की वजह से शदीद परेशान थी। मीरशाह भी शाहजेब की सच्चाई जानकर खुद से ही आंखें चुराते फिर रहे थे। अफरा के पेरेंट्स सारी सच्चाई जानकर बेहद खुश थे। जैद तो वैसे ही अपने माँ बाप के कहने पर अफरा को खोने के गम में ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया था, इसलिए इसकी जानिब से भी अब कोई मसला नहीं रहा था। मीरशाह शर्मिंदा से शाहजेब से बात करना चाहते थे। वो इनके साथ ही ऑफिस संभाल रहा था। आजकल अफरा के हॉस्पिटल से शिफ्ट होने के बाद वो इसकी अपनी जान से बढ़कर केयर कर रहा था। जुबारी ये चंद दिन ही जेल में गुजार कर अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठी थी। इसे शाहजेब के यूं रिजेक्ट करने का गम और अपनी हार इसके गुरूर को तोड़ गई थी। वो पागल होती बस चीखें मारती रहती थी। कोर्ट की जानिब से हुक्म पर इसे मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया था। अरशद ने इसे तलाक दे दी थी, जबकि फातिमा ने भी इसे कता ताल्लुकी कर ली थी। अपनी जहनी मरीज़ा पागल बहन का सोच कर ही फातिमा को शर्मिंदगी होती थी। वो इसे एक दिन मिलने चली गई थी, लेकिन इसका पागलपन देखकर वो भाग आई थी। वो बस पागलों की तरह शाहजेब को ही पुकारती रहती थी। शाहजेब सच्चाई सबके सामने लाने के बाद सुकून में आ गया था। इसकी सुलगती रूह पर ठंडी फुहार बरस गई थी और ये सब अफरा की वजह से हुआ था, जिसके बाद अफरा के लिए इसकी दीवानगी में मजीद इजाफा हो गया था। शाहजेब, मुझे तुमसे बात करनी है। मीशा नॉक करते ही शाहजेब के ऑफिस में दाखिल हुए थे। शाहजेब ने सर हिलाते अपने सामने मौजूद फाइल बंद कर दी थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे तुम पर एतबार करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो शाहजेब। और बड़ी हिम्मत करते बोलते बोले थे। शाहजेब ने जोर से अपने लब बेंच लिए थे। मुझसे माफ़ी की उम्मीद ना रखें, आपके दिए गए एतबारी के जख्म अब नासूर बन चुके हैं। मैं झूठे दिलासे नहीं दूंगा, अभी मैं आपको माफ़ नहीं कर सकता। शाहजेब ने साफ अल्फाज में जवाब दिया था। इनकी बेतबारी ने इसे जिंदा मार दिया था। मुझे यकीन है तुम एक दिन मुझे माफ़ कर दोगे, मिर्शा बोले थे। तब तक इस दिन का इंतज़ार करे, शाहजेब ने जवाब देते फाइल ओपन कर ली थी। मिर्शा उदास से उठकर चले गए थे, लेकिन दिल में एक रमक सी थी। वो इन्हें माफ़ कर देगा, बस वक़्त लगेगा। फातिमा बेगम तो शर्मिंदगी से शाहजेब से बात भी नहीं कर पाती थी और ना ही इसे अब कुछ बोलती थी, बल्कि अफरा से भी इन्होंने अपना रवैया अच्छा कर लिया था। इस अरसे में सिर्फ नूरे थे जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, और ना ही इसने शाहजेब से बात करने की कोशिश की थी। बहन के ऐसे रवैये से शाहजेब भी उदास हो जाता था। अगर इसके लिए मुमकिन उदास हो जाता था अगर इसके लिए मुमकिन होता तो वो अपनी बहन को कभी ना अकेला छोड़ता। मगर वक़्त की खेल ने इसे मजबूर कर दिया था, जैसे नूरे समझने से कासिर थी। ओके सर, ठीक है, मैं 1 वीक तक ये सबमिट करवा दूंगी। अफरा ने अपने सर रहमान की बात सुनते सर हिलाया था। शाहजेब उसके एडमिशन करवा चुका था और वो आजकल पढ़ रही थी, जबकि शाहजेब ने सारा बिजनेस संभाल लिया था। आप भी पार्किंग लॉट की तरफ जा रहे हैं? अपना सर रहमान की बात पर सर हिला गई थी। वो नए सर थे जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही ज्वाइन किया था। अगर आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, अफरा के साथ चलते बोले थे। अफरा दोबारा सर हिला गई थी। कल मुलाकात होगी सर, मुझे लेने आ गए हैं। शाहजेब को देखते ही वो दमक उठी थी। ओ, ये आपके भाई हैं? रहमान मुस्कुरा कर पूछा था। शाहजेब ने मुठ्ठियां बेंच आंखें चोटी करके से घूरा था, जबकि अफरा मुस्कुराहट दबा गई थी। नो सर, ही इज़ माई हस्बैंड, वो मुस्कुरा कर बोली थी। सर रहमान इसकी बात पर उदास हो गए थे। ओ सॉरी, मुझे पता नहीं था तुम मैरिड हो। अब मैं चलता हूँ। वो शाहजेब की कहा जाने वाली नज़रों को देखकर भागने को और तोल रहा था। शाहजेब, मत घूरो, जाने दो इन्हें। वो मुस्कुराकर से गाड़ी की तरफ ले जाती बोली थी। याद मुझे ठीक नहीं लगता, इससे दूर रहा करो। शाहजेब की बात पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। ओके काम डाउन, इसे मुस्कुराते हुए शाहजेब के बाजू पर हाथ रखा था। शाहजेब ने इधर उधर नजर डालते चुप कर तेजी से अफरा के होंठों को चूम लिया था। अफरा सजदर सी रह गई थी। शर्म करे शाहजेब, पार्किंग लॉट में है, आप घर से नहीं। वो अपने दबे हुए रुखसारों पर हाथ रखती बोली थी। शाहजेब ने हंसते हुए इसके सर पर लब रख के गाड़ी को गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया था। अफरा के बैठते ही इसने ड्राइविंग सीट संभाली थी। अफरा का हाथ अपने गिरफ्त में ले चुका था। अफरा इसे अपने सारे दिन की रवादात सुनाने लगी थी, जिसे शाहजेब गौर सुन रहा था।
بریرہ کی کال آتے دیکھ کر افرا نے جٹ سے کال اٹھائی تھی۔ بڑی کیسی ہو گیا؟ کیا کیا سارا دن؟ مجھے مس کیا؟ افرا نے ویڈیو کال میں اسے دیکھتے ہی پوچھنا شروع کر دیا۔ شاہزیب نے اسے مسکراتے دیکھ گئی اس کے ہاتھ کو چوم لیا تو یہ تو افرا کا معمول تھا، بریرہ سے باتیں کرنا اور اسے سب کچھ بتانا۔ وہ کینیڈا میں ہی سیٹل تھی اور عادل کے ساتھ حسین زندگی گزار رہی تھی۔ شاہزیب بھی افرا کے ساتھ ایک پرسکون زندگی جی رہا تھا۔ اب ان کے لیے ہر نیا دن روشن اور خوشگوار ہوتا تھا۔